سلطان محمود غزنوی ایک ایسا سلطان جس کی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ وہ سلطان جس نے ہندوستان کے سب سے بڑے مندر جس کو سومناتھ کا مندر کہا جاتا تھا اور جہاں پر ہندوستان کے تمام بتوں کا بادشاہ بت رکھا گیا تھا اس کو پاش کر دیا۔ سومناتھ کا بت ایک ایسا بت تھا جس کو دیکھنے والا اگر ہندو مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا تو اس کو سجدہ کر دیتا۔ آخر اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ہر دیکھنے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا اور اس کا غلام بن جاتا، اور سلطان محمود غزنوی نے اس کو کیسے توڑا جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سومناتھ کا جادو جس نے لوگوں کو اپنا دین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سومناتھ کے مندر میں آخر ایسا کیا تھا کہ جسے دیکھتے ہی لوگ سجدے میں گر پڑتے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ منات نام کا بت سمندر کے قریب نصب تھا۔ عرب کے بت پرستوں کے ہندوستان کے بت پرستوں کے ساتھ تجارتی اور دوسرے تعلقات تھے، اور بت پرستی بھی ان کے درمیان قدرے مشترک تھی۔ اس لیے عرب کے بت پرست یعنی منات کا پجاری منات کو توڑنے سے بچانے کے لیے اس کو سمندر کے راستے ہندوستان لے گیا۔ ہندوستان کے بت پرستوں نے اسے ہندوستانی علاقہ گجرات میں ساحل سمندر کے قریب ایک مندر بنا کر اس میں اس کو نصب کر دیا۔ عرب سے آئے ہوئے اس بت کی شہرت تمام ہندوستان میں پھیل گئی۔ ہندوؤں نے منات کے اس مندر کا نام سومناتھ کا مندر رکھ دیا اور ہندوؤں نے اس بت کی زور و شور سے پوجا کرنی شروع کر دی۔ جب سلطان محمود غزنوی اس بت کو توڑنے لگے تو وہاں کے پجاریوں نے سلطان محمود غزنوی کو بے شمار مال و دولت اور ہیرے جواہرات کی پیشکش کی، لیکن سلطان محمود غزنوی نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تو اس پر سلطان محمود غزنوی نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں نے آپ کی یہ آفر قبول کر لی تو تاریخ میں مجھے بت فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا، جبکہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے تاریخ میں بت شکن کے نام سے یاد کیا جائے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے مندر میں قدم رکھا تو وہاں ایک بہت بڑا بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ اس بہت بڑے بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی پرستش کرنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی بھی یہ دیکھ کر چکرا گئے کہ اتنا بڑا بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کیسے معلق ہو سکتا ہے۔ لوہے کے بت کو ہوا میں معلق جو بھی دیکھتا وہ ایک دفعہ حیران ضرور ہو جاتا، اگر اس کا تعلق ہندو مذہب سے نہیں بھی ہوتا تو وہ پھر بھی سجدے میں گر پڑتا۔ اس بت نے بہت سارے لوگوں کو اپنا دین بدلنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ لوگ اس بت کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ بالکل ایسے ہی سلطان محمود غزنوی بھی حیران ہو گئے کہ بغیر کسی سہارے کے یہ بت ہوا میں معلق کیسے ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے مشہور و معروف سائنسدان البیرونی بھی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھے۔ البیرونی نے ادب سے سلطان کو جواب دیا کہ سلطان اس مندر کی چھت کی اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ جیسے ہی اس چھت سے چند اینٹیں نکلوائی گئیں تو بت ایک طرف کو جھک گیا۔ اس پر البیرونی نے سلطان کو بتایا کہ دراصل یہ ہندو پنڈتوں کی مکاریاں ہیں، انہوں نے اس مندر کی چھت میں بڑے بڑے مقناطیس نصب کیے ہیں جو کہ اس بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ جب مندر کی چھت سے اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو اس میں بڑے بڑے مقناطیس نصب نظر آئے اور البیرونی کا تجزیہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ جب ان مقناطیسوں کو چھت سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تو بت درام سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ سلطان جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی تلوار سے بت کی ناک توڑ ڈالی۔ پجاریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مندر کے کرتا دھرتا پجاری سلطان کے قدموں میں آ گرے اور کہا کہ اس بت کو نہ توڑو، ہم سے چاہے جتنی دولت لے لو، جتنا سونا مانگو گے ملے گا۔ مگر سلطان نے جواب دیا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ آنے والی نسلیں مجھے بت شکن کے نام سے یاد کریں گی۔ لہٰذا سلطان نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ ٹکڑے غزنی روانہ کر دیے جائیں۔ ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں سلطان محمود بت شکن اسلام کے لیے کس قدر جان فشانی سے کام کر رہا ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود کے حملوں کا بنیادی مقصد طاقت میں توسیع اور محض دولت کا حصول تھا، لیکن ایسا ہرگز
ہرگز نہیں تھا، اس نے بیشتر حملے اسلام کی خاطر کیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سلطان محمود غزنوی ہندو پجاریوں کی آفر کو قبول کر لیتے اور ان سے مال و دولت حاصل کر لیتے، لیکن سلطان محمود غزنوی نے ایسا نہیں کیا اور ان کی آفر کو ٹھکرا دیا۔